پاسبان ناموں سے رضویت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا حبیب الرحمن خان مصباحی پرنسپل مدرسہ غوثیہ رضویہ کھنڈیر حضرت کا نورانی خطاب سننے کے لیے آپ لوگ بیدار ہو جائیں، بس استقبال کریں حضرت کا نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرہ رسالت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، شاہ کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہ جان عالم شافعی روز جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر۔ اور ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ نبی کے آل کی سچی محبت دل میں لے کر جا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ مائک پر بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مجھ کو 10 منٹ ٹائم ملا، ٹھیک ہے، چونکہ سب سے کم پڑھا لکھا میں ہی ہوں۔ پیارے، کوئی بات محبت سے کی جائے تو دل خود قبول کر لیتا ہے۔ اور جو دل محبت سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے۔ اگر میں بولنے لگوں نے تو علم نور ہے، علم لائٹ ہے، علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت کفر ہے۔ سمجھ گئے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے؟ علم ایمان ہے۔ مسلمانوں کو نور والا کہا گیا ہے، اور جو نور والا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ جیسے یہ لائٹ ہے تو نور کا کام ہے تاریکی کو بھگا دینا، اور جہالت کا کام ہے اندھیرے کو لانا۔ تو آپ اجالا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اندھیرا میں؟ اجالا میں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ علم کتنا ضروری ہے۔ بہت اچھا خطاب آپ نے سنا، الحمدللہ ایک جذباتی خطاب تھا، اور چونکہ یہ ہمارے ہیں، میں دعا کرتا ہوں پی ایچ ڈی سے بھی اور آگے بڑھیں، لیکن پی ایچ ڈی کرنا 15ویں اور 16ویں اور 20ویں پڑھنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کہ اپنے آپ کو مسلمان رہنا کمال ہے۔ ہم کب مسلمان رہیں گے؟ جیسے استنجا، اب استنجا کیا ہے؟ نون ہے، پرونون ہے، آبجیکٹ ہے، ورب ہے، اسم ہے، مصدر ہے، جامد ہے، مشتق ہے۔ استنجا کا اصطلاحی معنی کیا ہے، مفہومی معنی کیا ہے؟ تو ابھی سب 9 2 11 ہو جائیں گے۔ اگر میں پوچھوں استنجا کسے کہتے ہیں، استنجا اور جاڑا میں کیسے کیا جاتا ہے، گرمی کہے گا یہ اور پدریشن والا آپ جمع کر دیے مولانا صاحب، ہم لوگ تو ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ ہنسنے کی چیز نہیں ہے۔ نماز میں پہلی شرط طہارت ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں نا، پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ کہ مولانا صاحب شرط ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، شرط ہم لوگ، پہلی شرط طہارت ہے۔
طہارت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی. نماز اپنے قریب آنے سے پہلے آپ کے جسم کو بھی پاک دیکھنا چاہتی ہے، آپ کے لباس کو بھی پاک دیکھنا چاہتی ہے. جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے وہ جگہ بھی پاک ہے. اور استنجا کرنا ہی اب تک نہیں سیکھا، وہ طہارت کیا حاصل کرتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو اب علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ طلب العلم میں جو الف لام ہے وہ کس علم کی طرف اشارہ ہے؟ علم دنیاوی ہو یا علم اخروی ہو، دونوں فائدے سے خالی نہیں. دونوں فائدے سے، دنیا کا علم حاصل کرنا زندگی اچھی گزارنے کے لیے، آخرت کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ عذاب سے بچنے کے لیے. جس میں خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے وہ علم دین مصطفیٰ ہے. علم دین مصطفیٰ ہے. تو ہمیں اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جسے کہتے ہیں، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، جس کے ہم شاخ ہیں، وہ شاخ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ علم دین مصطفیٰ سے. علم دین مصطفیٰ سے حاصل ہوگا. اور ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہ. ایک آدمی سے میں نے پوچھا استنجا کسے کہتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب آپ بھی کمال 55 سال 50 سال کے آپ ہو گئے استنجے نہیں جانتے ہیں. اچھا تو ہی بتا دے. کیا پیشاب کرنے کو کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے استنجا کا معنی کیا ہے. اور یہاں پر اکثر کہے گا تو ٹھیک تو جواب دیا، پیشاب کرنے کو تو استنجا کرتے ہیں. کہتے ہیں کسی کو استنجا کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا. استنجا کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا. آپ سمجھ گئے نہیں؟ آپ بھی اس وقت تو یہ سمجھ پیشاب کرنے کو استنجا کرتے ہیں، یہی نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن استنجا کا اصل معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں. تو استنجا لینا کیسے چاہیے؟ استنجا کرنے کیسے چاہیے؟ تو اس کا ہم کو علم نہیں، اس کا ہم کو. اسی لیے حضرت ابھی تقریر جو کر رہے تھے اقرا پڑھیے. اقرا فعل امر جملہ میں امپیریٹو جملہ. اقرا پڑھیے. اور جبکہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن لفظ اقرا اس لیے لایا کہ عالم کا ہر انسان کو پڑھنا ہے. سارے انسان کو پڑھنا ہے تاکہ امتیاز فرق کر سکے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. بڑا اچھا خطاب. آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میں 6 میل پیدل جا کر تقریر کرنے جاتا ہوں. الحمدللہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کوئی مائی کا لال مجھے 12 سال ادھر ہو گیا، میں تو یہیں کا پیدا ہوا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حبیب الرحمان نے کبھی کچھ مانگا ہے. لیکن آج تک یہ بھی لفظ نہیں بولے ہیں ہم نے کہ ہم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں. زمانہ جانتا ہے کہ یہ نہیں مانگتے ہیں. کچھ سوال کرتا ہے، پروگرام آتا ہے نا تو کہتا ہے حضرت آپ کو کتنا دینا ہوگا؟ تو بھکوا کا ناتی تو دینا اور لینا سکھا تم دیا ہے. لینا دینے کا تو طریقہ تم لوگ خود سکھایا ہے. یہاں کا بازار مارکیٹ ہے کیا؟ اور کہا امام مولانا صاحب امام مجھے چاہیے. کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہ 5000.
کیا کیا کرنا ہے؟ اذان بھی دینا ہے، جھاڑو بھی دینا ہے، لوٹا بھی صاف کرنا ہے، اور ہر اسٹوپچ پہ ایک تقریر کر لے ہیں۔ ہم کہا 5000 کا امام وہی ملے گا جو صرف اما پارا پڑھا ہے۔ ابھی جو 7000 8000 10,000 ابھی ایک گھر کا خرچ 20,000 ہے۔ گھر میں علم حاصل کیا جاتا تھا اور اپنے بچے کو کوئی بادشاہ وقت عالم دین بناتا تھا تو 8 9 سال ایک کیا ہے فن میں پڑھواتا تھا، فقہ میں تو فقہ میں، علم فقہ میں تو اصول حدیث میں، اور کتنا خرچ دیتا تھا اس عالم دین کو ایک بچے کے پیچھے، اس کے پورے گھر کا اخراجات چلاتا تھا تاکہ عالم میرے دروازے سے پھر کہیں دوسرے کا رخ نہ اختیار کرے۔ تو آپ ویسا عالم رکھیے نہیں، یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ آسانی سے امامت قبول کر لیں، اور وہی عالم آتے ہیں، امام وہی ہوتے ہیں جن کو قالا کا لفظ معلوم نہیں، قالا کیا ہے، قالا اصل میں کیا ہے، قیلا اصل میں کیا ہے۔ تو اس قسم کے عوام ہے، اس قسم کا مولوی کہتا ہے تو ڈیمانڈ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اما پارا تک پڑھوے کیا ہے، وہ اما پارا تک پڑھوے کیا، تو ہر عنوان پر وہ گفتگو کیا کر سکے گا، ہر طرح کے مسائل کیا کر جائیں گے۔ اب یہ پی ایچ ڈی بھی کیے ہیں، عالم بھی کیے ہیں، ان کو 7,000 میں رکھیے گا تو رہیں گے؟ یہ نہیں رہیے گا، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو بہت حق اور بجا، یہ تو میرے من کے مطابق گفتگو ہوئی، میرے من کے مطابق گفتگو ہوئی۔ بس آپ یہ چاہیے کہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، بیاہ کا معاملہ ہو، نماز تراویح کا معاملہ ہو، یہاں تو اخبار میں نکلتا ہے فلاں مسجد سے 1 لاکھ دیا گیا، پرچار کا صدر سیکریٹری کا سائن بھی، ارے باپو کا سارا الزام ہماری پر، میرے پیچھے 30 پارا پڑھ بھی لیا اور تو ہی دیا بھی، اور پھر حامد کو کہہ رہا ہے کہ اتنا ہم نے یہ مانگ کیے تھے، بلکہ 10,000 اور اوپر سے دے دیا۔ کیوں آپ نے دیا؟ آپ پر تعلیم فرض نہیں تھا؟ آپ کو علم حاصل کرنا فرض نہیں تھا؟ آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ کہ جس طریقے سے مانگنا جائز ہے تو اسی طریقے سے ڈیمانڈ کرنے والے کو دینا ناجائز ہے۔ جب دونوں ناجائز ہے تو دونوں تو گناہ میں شریک ہوئے، دونوں تو گناہ میں شریک ہوئے۔ ڈبل گناہ اور ڈبل نقصان آپ کو ہوا کہ اس کی تو ضرورت ہوئی آپ کا جیب خالی ہوتا ہے، ارے اس کی ضرورت ہوئی اور آپ کا جیب خالی ہو، کیا جملہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہے کیا؟ آپ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ صرف مولانا ہی صاحب مسلمان ہے کیا؟ بہت چند جملے ان کے کچھ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ سارے لوگ توبہ کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے لوگ پڑھیے۔ جیسے ایک جملہ میں بول رہا ہوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ آخری نبی با اثر نبی آئے، تو کیا اور نبی با اثر نہیں تھے کیا؟ سبقت لسانی ہے، میں بھی جان رہا ہوں، جلدی بازی میں ہوئی ہے کہ نہیں؟ چونکہ میں الحمدللہ میرے 1000 شاگرد ہیں، اب پی ایچ ڈی کا باپ میں ہوں، عربی گرامر اگر میں تقریر کرنے لگوں نا، میں سادہ مزاج رہتا ہوں، الگ بات ہے۔ با اثر ہر نبی ہے، نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کے معنی ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو، اور جو نبی ہوتا ہے با اثر ہوتا ہے۔ اور ان جیسا عالم، مجھ جیسا عالم، ان جیسا شاعر اگر الحمدللہ ناجائز طریقے پہ زندگی گزارتا نہیں ہے، کسی طرح کا ڈیمانڈ اگر نہیں کرتا ہے، تو الحمدللہ ان کی زبان میں بھی اثر ہے۔
ایک بزرگ کے پاس گیا ایک آدمی، کہا میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے بہت ساری ضرورت ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت علی کا بھی معاملہ اور بھی ہے۔ حضرت علی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری الحمد شریف سورہ فاتحہ وہ ایک ٹھیکری پر جو لایا تھا اسی پہ دم کر دیا۔ اب دم کیا تو وہ سونا ہو گیا۔ سن رہے ہیں کہ نا محسن بھائی، وہ سونا ہو گیا۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اعوذ باللہ پڑھے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پر، آپ گھر جا کے اتنا بڑا بڑا ٹھیکری پہ پڑھ رہا ہے۔ ارے بھاگوا، تو علی برابر ہو جانا۔ علی داماد نبی ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی کے گھر سے اسلام پھیلا ہے، تو ان کی زبان میں اور تمہاری زبان میں اثر کب ہوگا؟ جب تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہوگے اور ہر گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو گے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچو گے، الحمدللہ، تو اللہ خود بخود تمہارے، اور کوئی ہرس، کوئی طمع، کوئی لالچ اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو الحمدللہ تمہاری زبان میں بھی اثر ہوگا، اور وہ سونا کیا ہیرو جواہرات ہو جائے گا۔ پہلے مسلمان بنو، پہلے مسلمان بنو۔ یہ عید میلاد النبی کے تعلق سے پروگرام ہے۔ آپ جب سے چاند نظر آیا ہے، بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا تو 10 منٹ ہو گیا لگتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور اس کے باپ دادا ایسا نامے رکھ دیا کہ ہر محفل میں سبحان اللہ، ہر محفل میں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی پاک ہے اللہ تعالی۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، پاک ہے اللہ تعالی، ساری پاکی اللہ تعالی۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ جس دن سے چاند نظر آیا، کوئی بدعت لکھ رہا ہے، کوئی شرک لکھ رہا ہے، کوئی ناجائز لکھ رہا ہے، کوئی حرام لکھ رہا ہے، کوئی سنت نبی لکھ رہا ہے، کوئی سنت خدا لکھ رہا ہے، کوئی جلوس میں خوشی منا رہا ہے۔ لیکن آپ موبائل دیکھیے کیسے کیسے پروگرام آتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سعودیہ جشن منا رہا ہے یا نہیں، امریکہ جشن منا رہا ہے یا نہیں، خواب کے لوگ جشن منا رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ کوئی منائے نہ بنائے، اس سے کیا بگڑتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصلیت اس کی قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ تو 11واں پارہ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، لَقَدْ جَاءَكُمْ، اے مومنو تمہارے پاس محتم بالشان رسول تشریف لا چکے۔ جا بمانے کم، تشریف لانا، آنا، تو اس جملے میں میلاد مصطفیٰ ہوا، جشن مصطفیٰ۔ کیا ہوا کہ تمہارے پاس محتم بالشان رسول تشریف لائے۔ جیسے میں ابھی کہوں السلام علیکہ، اب گرامر کے طور پہ آؤ، آپ پہ سلامتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دونوں پہ سلامتی ہے۔ السلام علیکم، سمجھے کلیم صاحب؟ میرے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، کلیم اور حبیب میں بڑا گہرا رابطہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ تو بہت گہرا رابطہ ہے۔
جہاں حبیب ہوتا ہے وہیں کلیم ہوتا ہے، وہیں کلام ہوتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے، السلام علیکہ، آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکم، آپ دونوں پہ سلامتی ہو، السلام علیکم، آپ سب ہو پہ سلامتی ہو۔ اور وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد جاءکم، کیا مطلب؟ اللہ نے ساری کائنات کے ہر فرد کے لیے نبی کو ہدایت کے لیے پیدا فرما دیا۔ تو لفظ کم سے ہر انسان کی طرف خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ ہر انسان کے لیے نبی آئے۔ من انفسکم، دیکھیے یہاں بھی کم آیا، وہاں بھی کم، یہاں تم ہی میں سے۔ پہلا جملہ سے میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تشریف مصطفیٰ۔ تو دیکھا آپ نے، اب تلاش رہا میلاد کہاں، کس کتاب میں ہے، کون جگہ میں ہے؟ نبی نے منایا تھا، صحابہ نے منایا تھا، ارے نبی نے، خدا نے منایا تھا، تو نبی اور صحابہ اور فرشتے کی بات کر رہا ہے۔ میں خدا کا کلام پیش کر رہا ہوں، یہ خدا نے منایا ہے میلاد۔ پیدائش مصطفیٰ ہی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ تو لقد جاءکم رسول، اے مومنو تمہارے پاس محترم بشان رسول تشریف لائے، من انفسکم، تمہیں میں سے، یعنی انسان ہی میں سے۔ انسان کی بڑی اچھی تشریح ابھی سن رہے تھے حضرت سے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ من انفسکم، من تمہیں میں سے، یعنی انسان ہی کی جماعت سے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں۔ 18,000 مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، 18,000 مخلوق میں انسان کو ایک نمبر پہ رکھا۔ محسن بھائی انسان کے نمبر پہ ہے اور کام کرتا ہے 23 نمبر کا۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ سیرت نبی ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے 63 سال کی زندگی میں 1 سیکنڈ نبی سوچا بھی ہو جھوٹ۔ تو نبی کی سیرت یہ ہے، نبی کی زندگی ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ چلے جائیے میلہ میں، دیکھیے کیسے کیسے بولتا ہے، اور اتنا قسم کھاتا ہے، اتنا قسم کھاتا ہے، اتنا قسم کھاتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ والضحیٰ انہوں نے پڑھا تھا، سورہ والضحیٰ کا مطلب سنتے ہیں، جب اس کی تفسیر میں جائے گا تو اس سے چہرے مصطفیٰ مراد ہے۔ والضحیٰ، آپ کے چہرے انور کی قسم۔ اور اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی قسم مت کھاؤ، کسی کی قسم مت کھاؤ۔ اگر دیکھو باپ کی قسم، میرا 10,000 کا ہے، ہم 2,000 اور دے دیں۔ والضحیٰ، چہرے انور کی قسم، چہرے انور کی قسم۔ خدا مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اور کسی کی قسم جائز نہیں ہے، لیکن خدا مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر حمد اور نعت، حمد خدا اور نعت مصطفیٰ کیا ہو سکتا ہے، جس کی بڑائی خدا کر رہا ہے؟ اس کی بڑائی کیا کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا من انفسکم، تمہیں میں سے، یعنی انسانوں میں سے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے، 18,000 میں ایک نمبر پر انسان کو رکھا۔ اور انسان میں سب سے بڑے مراتب کے کوئی ذات ہے، کیا ہے؟ بلند و بالا ہے تو نبی کی ذات ہے، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ سب سے ممتاز اگر کوئی ذات ہے ذات خدا کے بعد تو ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کا نام مجتبی ایک رکھا، مصطفیٰ رکھا ہے۔ مجتبی کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا۔ اب جسے خدا نے چن لیا ہو، اب عربوں خربوں دنیا کی ہر مخلوق اب مصطفیٰ کو چن کے کیا کرے گی؟ جب خدا ہی چن لیا، جب
عظمت والا خدا ہی نے سمجھ لیا، رفعت والا خدا ہی نے سمجھ لیا، بلندی والا خدا ہی سمجھ رہا ہے، اور آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ پوری مخلوق میں ایک نمبر پر مصطفیٰ کو رکھا، جسے مصطفیٰ اللہ چون لے جس مصطفیٰ کو، زمانہ اس مصطفیٰ کا جشن کیوں نہیں منائے گا؟ تو پیارے اسلامین، انفسکم، بہت جلدی میں اب بڑھ رہا ہوں، تم ہی میں سے، یعنی انسان میں سے پیدا ہے۔ اس جملے سے آپ کا حسب نسب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے امام صاحب؟ حسب نسب خاندان۔ نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، عرب اور عجم، یہ ہم لوگ عجم میں ہیں، وہ عرب میں پیدا ہوئے، سب سے محترم جگہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ خاندان قریش میں۔ وہ خاندان قریش کے حصوں میں بٹا، پھر اسے بنو ہاشم ہوا، تو بنو ہاشم ان میں بھی بہتر ہے، تو سب سے جو بہتر خاندان تھا، ہم ہی میں سے جو سب سے اچھے تھے، اس قوم میں، اس جماعت میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے، تو یہ ہو گیا حسب نسب۔ آخری چیز، ایک جملہ چھوڑ کے، حریصن علیکم، دیکھیں یہاں بھی کم آ گیا، کم پیچھا نہیں چھوڑ رہا، سمجھ رہے ہو رہے؟ عربی پڑھے ہیں حریصن علیکم، حریصن علیکم، حریص کے معنی لالچی ہوتا ہے، حریص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لالچی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کا کام ہے انسان کی رہنمائی کرنا، تو میرا مصطفیٰ اللہ کی ہر بندے کے لیے ایسے حریص تھے کہ ایک فرد بھی وحدانیت سے اقرار نہ کرے۔ مصطفیٰ اللہ کی کوشش، کیا ہے اللہ کے نبی کی کوشش یہ تھے، مصطفیٰ کوشاں تھے اس معاملے میں، محنت اس معاملے میں کر رہے تھے کہ مولا جو تو نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت و رہنما بنا کر، ایک پیغمبر بنا کر ان کے مابین بھیجا ہے، تو مصطفیٰ اتنے کوشاں تھے، اتنا محنت کر رہے تھے کہ ایک فرد بھی اللہ کی وحدانیت سے انکار نہ کرے اور خدا کو وحدہ لا شریک کو نام سے یاد کرے۔ حریصن علیکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حریصن علیکم۔ اب جب یہ کہہ دیا تھا تو اگلا جملہ نہیں کہنا، لیکن دیکھیے اگلا جملہ اللہ نبی کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ تقریر کرنا لگوں گا ایک آیت پر، ایک عنوان پر گھنٹہ کیا 12 لپٹ تھوڑی تقریر کرتا ہوں میں، کسی ایک اسٹوپیج پر میں کئی گھنٹہ بول سکتا ہوں، کئی گھنٹہ بول سکتا ہوں الحمدللہ۔ حریصن علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اب دیکھیے وہاں تو کم کہہ دیا تھا تو پورے نوع انسانی کو گھیر لیا، چونکہ پورے نوع انسانی کے لیے وہ نبی بن گیا ہے، تو وہاں کم سے مراد پورے نوع انسانی، ایک انسان بھی چھٹ نہیں رہا۔ اور حریص کے معنی لالچی میں نے بتایا، یعنی مصطفیٰ ہر انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتنا کوشاں تھے کہ ہر بندہ وحدہ لا شریک کا پرچارک بنے اور خدا کو ایک مانے۔ پھر اللہ نے آگے بڑھا کر یہ فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والے نبی ہیں، بخشش کر فرمانے والے نبی ہیں، اور رؤوف صفت ہے خدا کی۔ اب کوئی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات پر اس بیلو نے اپنی زندگی کو قربان کر کے اپنے وجود کو کھو کر یہ بتایا کہ خدا رؤوف ہے۔ جیسے کہ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم رؤوف الرحیم، پڑھتے ہوگی نا، تو یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی پوچھوں اللہ کی تعریف کی اصل اللہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کیا ہے بتا دو گے؟ اصل میں اللہ کیا تھا؟ کب اللہ بنا؟ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے، رؤوف الرحیم، رؤوف صفت ہے اللہ کی،
رحیم صفت ہے اللہ کی، تو یہ صفت اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ بھی کر دیا۔ اب ان نجدیوں کو اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ یہ صفت تو تیری تھی اور تم مصطفیٰ کو بھی رؤوف الرحیم بالمومنین کے ساتھ کر دیا۔ یہ مصطفیٰ آپ مومنوں کے لیے رؤوف ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے، اس کا مفہوم کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ یعنی خدا اللہ کی وحدانیت واجب الوجود ہونے پر اور اللہ کے سارے صفات پر اتنا عبور اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا الحمدللہ کہ آپ کی وحدانیت، آپ کے صفات کو اس طریقے سے ہر نبی جان رہے تھے اور خدا کے نبی جان رہے تھے، تو اللہ نے یہ دیکھا اور اپنے حبیب پر یہ انعام فرمایا کہ سن یہ صفت میری ہے لیکن میں تمہیں بھی یہ صفت عطا کر رہا ہوں، تو بھی مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف الرحیم کا معنی کیا ہوا؟ رحم فرمانا، کرم فرمانا، بخشش فرمانا، مہربانی کرنا۔ رؤوف الرحیم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، نہایت درجہ مومنوں پر رحم فرمانے والے نبی، بخشش فرمانے والے نبی، کرم فرمانے والے نبی، عطا کرنے والے نبی۔ تم اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثال نبی بنا کر بھیجا، الحمدللہ ساری خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا اور آپ کو یہ صفت عطا کر دیا کہ جس طریقے سے میں رؤوف الرحیم ہوں، مصطفیٰ تو بھی رؤوف الرحیم ہے، اس لیے کہ تو میری ذات کا آشنا ہے، تو میری ذات کا آشنا ہے۔ تو یہ صفت میں نے اب دیکھیے ان تین جملوں سے، بس یہیں سے صلاۃ والسلام میں کبھی بھی آ کے تقریر کر لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیے، اب اس تین جملے سے، پہلے جملے سے میلاد مصطفیٰ، دوسرے جملے سے حسب نسب، دوسرے جملے سے آرزو، دوسرے جملے سے ارے تو میرا خاندانی آدمی ہے، مجھ کو دیکھ تو ادھر ادھر کا دیکھنا ہے۔ محسن بھائی سے پوچھ لو گے خاندانی آدمی ہو یا نہیں؟ ارے بیٹا باپ ہی سے نہیں پوچھ سکتا ہے، اب باپ ان کے دادا سے پوچھیں گے، بات سمجھ کی نہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے جملے سے میلاد مصطفیٰ، دوسرے جملے سے حسب نسب، اس دوسرے جملے سے صفات مصطفیٰ، خوبی مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ تو اب یہاں سے فیصلہ ہو گیا، آج 1500 سال کے بعد ہم اور آپ جو اسٹیج سے میلاد النبی کے جلسے سے پیغام دے رہے ہیں، یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ میلاد نبی کا ذکر کرنا، حمد کائنات مصطفیٰ کا پڑھنا، خوبی مصطفیٰ کا بیان کرنا، نبی کی تعریف بیان کرنا، نبی کا بچپنا بیان کرنا، نبی کی جوانی بیان کرنا، نبی کا بڑھاپا بیان کرنا۔ تو اس جملے سے سمجھ میں آیا کہ میلاد بھی اس سے ثابت ہوا، حسب نسب بھی ثابت ہوا، خوبیاں بھی ثابت ہوئی۔ تو جو خدا بیان کر رہا ہے وہی تو آج محفل میلاد سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ شرک اور ناجائز کیسے ہو؟ ایک سوال اس کا جواب، کوئی کہتا اسی کیا ہے مہینے میں نبی پیدا ہوئے اور اسی میں انتقال ہو گئے، تو جب انتقال ہو گئے تو خوشی کیوں منائے؟ اس بھکوا سے پوچھو، اس بھکوا سے پوچھو کہ اللہ یا رسول نے غم منانے کا کتنا وقت دیا ہے؟ غم کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تو اپنی نعمت کا پرچار کرنے کے لیے نبی کو بھیجا، بہترین نعمت بنا کر، بہترین نبی بنا کر بھیجا۔ اور دیکھیے تو بہت سا، میرے پاس ایک میرا بھتیجا بتا رہا تھا، دیکھیے نا آپ ہی کے تعلق سے بولا مولانا حبیب صاحب، بولو اسی دن پیدا ہو سے تو جشن کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اب اللہ اس بھگوا کو ناتی کو میرے پاس پکڑ کے ہم کہا بغیر استنجا کا استنجا نہ کرا دیا تو حبیب الرحمان میرا نام ہے۔ ارے نبی کا آنا بھی نعمت، نبی کا جانا بھی نعمت، نبی کا
आना भी नेमत, नबी का जाना भी नेमत। ये तो खुदा की मर्जी थी कि उसी महीने का इंतखाब आने का भी रखा, जाने का भी रखा, उसी दिन को आने का भी रखा, जाने का भी रखा। तारीखें मुख्तलिफ है, लेकिन तारीख से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ईद मिलादुन नबी का सबूत कुरान और हदीस से है, कुरान और हदीस से है। अब मैं बताता हूं, कासिम नानोतवी, हवाला नोट करो, बानिए दारुल उलूम देवबंद। मैं अपनी किताब से नहीं बोल रहा हूं, अभी ज्यादा उनकी किताब मैं पढ़ता हूं, अपनी किताब तो मेरे महफूज है, उनकी किताब मैं ज्यादा पढ़ता हूं। कासिम नानोतवी अपनी किताब आबे हयात, कह दी सुभान अल्लाह। जब सारे लोग कलीम साहब जन्नत में चले जाएंगे, बुढ़ाए को नहीं जगह, सुन लीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बुढ़े हो गए। बहरहाल 55 में पैदा हो या 55, जवान, इनका हौसला बड़ा जवान है। तो बहरहाल हौसला बुलंद होना भी चाहिए। मैं बता रहा हूँ 30 साल की उम्र हमेशा रहेगी। अल्लाह ईसा क्या है, मायम तहूरा पिलाएगा, जिसे आबे हयात कहते हैं। उसके पीने के बाद मौत होगी ही नहीं, उसके पीने के बाद मौत होगी ही नहीं, मौत नहीं हुई। तो उसने अपनी किताब का नाम आबे हयात रखा है। उसके अंदर एक जुमले का उसने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो एतराज करते हैं कि उसी दिन पैदा हुए उसी दिन चलेंगे, तो शोक मनाना चाहिए। उसने लिखा है कि अगर नबी को 1 मिनट भी दुनिया मुर्दा मान लेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जरा गौर से सुनिए, अगर एक लम्हा भी नबी की जिंदगी न माना जाए तो क़यामत कायम हो जाएगी, दुनिया का वजूद रहेगा नहीं, दुनिया का वजूद रहेगा नहीं। और अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अभी पेशरू मुखर्रिर से बड़ा अच्छा खिताब समाप्त करे, बढ़िया उम्दा खिताब किया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि ये मेरी जमात के हैं, ये मेरी जमात के हैं, ये मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ा खुश हुआ कि आलिम अगर पीएचडी हो तो ये बड़ा कमाल की बात है। और मैं बता रहा हूँ, आलिम सिर्फ पीएचडी नहीं है। मेरे इलाके में शाहिद का क्या जी है जी, IAS, और मेरे मदरसे से निकला हुआ है ना, दोस्त है। चलिए ठीक है, जब आपके दोस्त। तो मैं बता रहा हूँ, खंडेल में शब्बीर डॉक्टर है, वो भी बहुत सारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी, ये इलाका पढ़ा लिखा है। ये और बात है कि डंडी मारे में भी तेज है। बस मैं ना ठीक है, आपने मोहब्बत में कहा होना चाहिए। इल्म बहुत बड़ी, मैंने बता दिया, पहले बता दिया कि इल्म नूर है। इल्म क्या नूर है, और जहालत क्या अंधेरा है। तो बताइए, रोज अगर लाइट ना देगी तो कितना गाली दीजिएगा, हैं? और पढ़ और नहीं पढ़ रहे एकदम कोरा, तो कोई गाली नहीं दे रहा, आपने आपको कुछ नहीं करे। हम ठेठ में बता देना, गाड़ा गाड़ा बताएंगे तो समझेंगे, नहीं समझेगा। हाँ गाड़ा गाड़ा बोला कह के चले गए, तो मैं गाढ़ा कहता ही नहीं हूँ आज तक, एकदम पतला करके बोलता हूँ। जानते कि नहीं, हम एकदम बिल्कुल क्लियर आपकी जुबान नहीं बोलता हूँ। बस दूसरा जुमला, उसके बाद सलातुस्सलाम सबूते हुए। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कुरान शरीफ की तफसीर लिखा है, जलालैन शरीफ, अजीम मुहद्दिस का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती है। बहुत बड़े मुफस्सिर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती है। कुरान क्या है? मुजमल है। कुरान क्या है? मुजमल है। और मुस्तफा उसकी तफसील है। कुरान मुजमल है और मुस्तफा उसकी तफसील है। और उन्हीं के दीवाना जलालुद्दीन सियूती, जो कुरान की क्या है तफसीर किया, उन्होंने कहा कि मैं जागते हुए हालते बेदारी में, किसमें? हालते बेदारी में
तकरीबन 70 मरतबा नबी को देखा है। और बहुत जमाने के बाद कि वो मुहद्दिस हैं, नबी के जाने के बहुत जमाने के बाद, लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के सिफात और जात के इतने बड़े आसना है कि खुदा उन्हें अपना बना के रख दिया, इतना कुर्ब दिया इल्म की बुनियाद पर। मैं इल्म ही के बारे में बोल रहा हूं। अल्लाह ने उस मुहद्दिस को इतना बड़ा इल्म दिया जो ज़ाते खुदा, ज़ाते मुस्तफ़ा की मार्फत हासिल की। और जब ज़ाते मुस्तफ़ा, ज़ाते खुदा की मार्फत हासिल की तो अल्लाह ने उसके अंदर वो रूहानियत पैदा कर दिया कि बहुत जमाना हो गया नबी को जाने के बावजूद, लेकिन इल्म और रूहानियत की वजह से उनके पर्दा फरमाने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं माथे की निगाह से 70 मरतबा नबी को देखा। कितना मरतबा? 70 मरतबा। आप कहेंगे मौलाना साहब वो तो मजार शरीफ में मदीना में है। कहाँ है वो? मजार शरीफ में है, मदीना में है, तो कैसे देख लिए? तो इल्म की वजह से, रूहानियत की वजह से, पर्दे दाम पर। जैसे अभी 2-4 महीने से मैंने बड़ा मोबाइल लिया, उससे पहले छोटा मोबाइल रखता था मैं। आनकुम जानकुम, आनकुम जानकुम समझते हो? उससे बस हम अपनी बात वहां पहुंचा दिया, वो मेरी बात उससे हम हासिल कर ले, बस इतने बार हम रखे होते थे। लेकिन फिर सोचे कुछ कि आनकुम जानकुम के अलावा भी कुछ होना चाहिए। अभी भी मैं व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाता हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुताला है कि व्हाट्सएप का के लिए देखेंगे। इतनी किताब मदरसे में रखी हुई, उसी को पढ़ने से फुर्सत नहीं है। ये सब जो देखेंगे ना तो पढ़ा हुआ भूला जाएगा, ठीक है? जो ना पढ़ा लिखा है उसके लिए ठीक है, जो ना पढ़ा लिखा है उसके लिए ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखे के लिए उसकी जरूरत नहीं है। आँख की रोशनी भी चली जाएगी देखते देखते, जो पढ़ा वो भी भूला जाएगा। और ऐसा ऐसा बयान आएगा, एक ही बयान 75 तरह का तुम्हारा दिमाग वो नहीं काम करेगा। इसलिए ज़्यादा उसे मत देखो, सही उलमा से राब्ता रखो। मैं बड़ी कायदे की बात बता रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं? तो आखिरी पॉइंट क्या मैं बोल रहा था? हाँ वो तो बहरहाल, तो भाई ये बताना चाह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं मोबाइल के ताल्लुक से, हाँ नकुम जानकुम देखिए भाई मेरे अक्सर बात करते हैं, ये उम्मीदवार भी रखते हैं कि 1-2 किलो हजरत ले जाएंगे, तो राब्ता इनको तो मेरे साथ रखना पड़ेगा और फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। आप लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं, हम लोग को खिदमत करते हैं। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह आपकी बरकत अता फरमाए, क्योंकि मोमिन मोमिन के लिए भला करे। तो मैं बता रहा था, एक इल्म की बुनियाद पर कोई तार नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। देख रहे हैं कुछ तार जुटाओ, कनेक्शन नहीं है, लेकिन इल्म से मोबाइल का इजाद किया। कहां से इजाद हुआ? इल्म से। इल्म कितनी बड़ी दौलत हो मैं बता रहा हूं। एक पढ़ा लिखा इंसान ने, एजुकेशन वाला इंसान ने, तालीम और तरबियत वाला इंसान ने इल्म की बुनियाद से मोबाइल का इजाद किया और उसके अंदर ये असर दे दिया कि करोड़ों मील की दूरी पे मेरी बात पहुंच गई और उसकी बात मेरे तक मजीद और जरूरत हुई तो हम और आप तस्वीर को भी, अब वो उसको देख रहा है, आपके मोबाइल में मेरी तस्वीर है और मेरे मोबाइल में आपकी तस्वीर है, तो एक अदना सा इंसान इल्म की बुनियाद पर करोड़ों मील की दूरी पर एक दूसरे को दिखा सकता है। तो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आशिके रसूल है और अल्लाह की वहदानियत पर रिसर्च करने वाले हैं, तहकीक करने वाले हैं और ज़ाते खुदा में इस तरीके से गुम होने वाले हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा के ऐसे आशिक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो रूहानियत की बुनियाद पर अगर वो एनी टाइम देखे तो क्या भाई बात समझ में आ गई? बिल्कुल ज़हन एकदम फ्रेश हो गया। वो फरमाते हैं कि एक लम्हा भी अगर वो हमसे ओझल हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। तू जब एक लम्हा भी ओझल हो जाए तो अपने आप को मुसलमान नहीं समझता हूँ। तो आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बहुत देर तक आसमान ने हम लोगों का इंतजार किया।
چونکہ جلسہ کامیاب ہو جائے، چونکہ آمد مصطفیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت کی زندگی عطا فرمائے، محبت کی زندگی عطا فرمائے۔ میں بہت اچھا بیان اور اس پہلو کا میں بھی ہوں، کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں کسی سے پوچھ لیجیے گا، الحمدللہ مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کیا تو ہم کہا اتنی بڑی زندگی میں آج تک مانگ نہیں کیا تو دے گا کیا نہیں؟ میرا یہ جواب ہوتا ہے، مجھ کو شرم آگا مت بلانا، فون مت کرنا، آپ تو جانتے نہیں بلاتا، جو مانگتا ہے اس کو بلاتا ہے۔ میں کھلی ہوئی بات بتا رہا ہوں، ہم جیسے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ میرا موبائل میں آپ کہیں نہیں دیکھیا، کیوں؟ میں پرہیز کرتا ہوں فوٹوگرافی سے۔ میں اظہری صاحب کا مرید ہوں، بات سمجھ میں کہ نہیں؟ کس کا مرید ہوں؟ اظہری صاحب کا مرید ہوں الحمدللہ۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، مصور اور مصور الیہ، جس نے تصویر کھینچا، جس نے تصویر کھینچوایا، جس نے تصویر دیکھا، جس نے تصویر کا کیا بلا وجہ کا، اس کو پر سخت عذاب، سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن اتنا عام کر دیا ہے، اتنا عام کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائے۔ بہت عمدہ خطاب انہوں نے کیا ہے، میں اس پر ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ایسے ایسے خطیب رہیں تو میری مدد ہونے لگی، میرے لوگ بلانے لگیں گے، اس لیے میرا موبائل میں کہیں نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ ہم منع کرتے ہیں، ہماری تصویر جاتی ہے تو آپ کو کوئی بولے بھی نہیں کہتا آپ کا ہے موبائل پر، اگر بھگوا تو ہم سے ملاقات تو موبائل پہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا قابل وہی ہے جو موبائل پر چل رہا ہے، اگر نال لوگ اس میں چل رہے ہیں۔ جو آنے والے ہیں وہ تصویر سے چڑھتے ہیں، ویڈیو سے چڑھتے ہیں، جو بھی حرام ہے۔ کیا بتائے گا؟ کل آپ یہ ویڈیو سنتے تھے تو ریڈیو میں تصویر ہوتی تھی، خبر سے نہیں مطلب ہے، قرآن کی آیت سے نہ مطلب ہے، بیانات سے نہ مطلب ہے، کہ ناچنے سے مطلب ہے، تصویر سے مطلب ہے۔ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، کل وہاں نکل جائے گا مرنے کے بعد، من ربوں کا مادین ہوگا، وہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی سب کو محبت دے۔